السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو آج 5 فروری ہے اور 5 فروری کو ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی مناتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہر علاقے میں پاکستان کے گلی کوچوں میں جلوس نکلے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی منا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 فروری کے حوالے سے پورے کشمیر میں ہڑتال ہوتی ہے اور انڈیا کے جو مظالم ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ابھی جو حال ہی میں انڈیا نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر کو اور ان کو جو ہے وہ اپنے یونین میں شامل کر لیا ہے اور ان کی حیثیت جو ڈسپیوٹڈ حیثیت سی وہ ختم کر دی ہے۔ تو اس کے اوپر چاہیے تھا کہ ہم بہت زیادہ اس کا وہ کرتے، لیکن اور یہ بھی دیکھیں کہ اس مودی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ نواز شریف کے دور میں وہ ایسی باتیں کرتا، یا جو ہے نا پیپلز پارٹی کے دور میں۔ تو اس نے بھی کمزور کارنر یہی دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہی موقع ہے کہ میں اس کو کروں، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اب 184 دن ہو گئے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے۔ ہم کرفیو تک نہیں ہٹا سکے، ٹھیک ہے؟ ہم تقریروں میں کہتے رہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن ایک کرفیو کے حوالے سے آپ دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی زیرو ہے، قسم سے زیرو ہے۔ کسی نے ہماری بیرون ملک سپورٹ نہیں کی، کسی نے بھی اچھے طریقے سے۔ ایون سعودی عرب جس کی ہم غلامی کرتے ہیں، جو ہم سے سب سے زیادہ ہم محبت بھی کرتے ہیں، غلامی بھی کرتے ہیں، تو اس نے بھی ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ بلکہ ان دنوں میں ہی جن دنوں یہ کرفیو لگا ہوا ہے، وہ انڈیا کے دورے کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ تجارت بڑھا رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کے مندر دبئی اور سعودی عرب میں کھل رہے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اس میں کوئی اس نے مسلم امہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ اور ہماری جو نہ صرف یورپ کے، امریکہ کے ممالک میں کوئی پذیرائی ہوئی ہے اس حوالے سے، آپ دیکھیں نا دنیا میں کہیں اس کی مثال ملتی ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ لوگ کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں؟ بھئی یہ کوئی پتھر کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اوپر آواز کہاں ہے؟ آپ کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ سوائے وہی اقوام متحدہ والی تقریر کے علاوہ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے جو ہے نا اس کو جرأت ہوئی ہے تو اس نے یہ کیا ہے۔ اور ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کی ساری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہر تقریر میں یہی کہتا ہے کہ انڈیا نے آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا ہے، آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا ہے۔ بھئی کیوں کرنا ہے؟ آپ جب وہ تو کرے گا، جب آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے تو آگے بڑھتا جائے گا۔ آپ نے کون سی مؤثر آواز اٹھائی ہے کہ پوری دنیا میں محسوس ہو؟ کرفیو لگا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ علامتی طور پہ بھوک ہڑتال کرے، وہ میڈیم تاکہ پوری دنیا میں جائے، وہ کہ جی میں کشمیریوں کے ساتھ ہوں اور میں یہ بھوک ہڑتال کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو کرفیو میں بیٹھا ہوں، اور دیکھیں میں اس کے وزیر بھوک ہڑتال کریں بھوک ہڑتال کشمیریوں کے حق میں، عملی طور پہ کچھ تو کریں۔ یہ مراد سعید اور فواد چودھری وغیرہ، میں یہ تجویز دے رہا ہوں ان کو کہ عمران خان وزیر اعظم ہے اور اس کی کابینہ کے منسٹر، یہ سارے ایک دن پورے دن بھوک ہڑتال سچ مچ کی کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، یہ کرفیو ہٹوائے۔ جب تک کرفیو نہیں ہٹتا ہم بھوک ہڑتال کریں گے، اور پوری دنیا میں اپنے سفیر بھیجیں۔ عمران خان جو ہے نا وہ ڈیووس میں اور ادھر ادھر تقریریں کرنے تو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے وہ ایک جامع پلان کر کے تو دورہ کریں پوری دنیا کا۔ جو میجر ممالک ہیں ہمارے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، ایران ہے، اور ان ممالک میں جا کے ان کو بتائیں، ان کو مراسلے لکھے جائیں۔ وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود قریشی ایک اسمبلی میں بلائے، جتنے یہاں پہ ان کے لوگوں کی کونسلیٹ ہیں، امبیسڈر ہیں، ان کو بلا کے کیا جائے کہ جی یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی کرفیو ہٹاؤ مہم چلانی چاہیے۔ کرفیو کو ہٹانے کی، اس سے سب سے زیادہ تو احتجاج انڈیا میں ہو رہا ہے۔
انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ بیچارے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی کرفیو ہٹنا چاہیے. تو یہ ہماری بالکل ناکارہ پالیسی ہے. ہماری حکومت فیل ہو گئی ہے، قسم سے فیل ہو گئی ہے بالکل. یہ ادھر ہی جناب بندر کی طرح ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جا رہے ہیں کہ ہماری آنیاں جانیاں دیکھو، اور ہماری آنیاں جانا دیکھو، اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ ایک آج کا جو 5 فروری کا دن ہے، یہ مضبوط طریقے سے ہمارا میسج آئے. اور میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ علامتی طور پہ دنیا میں ایک خبر پھیلانے کے لیے اپنے وزراء کے ساتھ بھوک ہڑتال کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ مسلمان جو ہے وہ ان دنوں میں زندگی گزار رہے ہیں بھوک ہڑتال میں، اور کرفیو میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. یہ چیز پوری دنیا میں بتانی پڑے گی، اس کو اجاگر کرنا پڑے گا، اس کے لیے رونا پڑے گا. ہمیں رونا پڑے گا، رو کے بتانا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. خالی کھولی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا کہ آج آپ اسمبلی میں تقریر کر دیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی آواز سنے تو آپ اس کے لیے بھوک ہڑتال کریں، اور اس کے لیے دورے کریں، اور پوری دنیا کے خطوط لکھیں. اور یہ میں آپ کو 4-5 تجویزیں دے رہا ہوں. بھوک ہڑتال کریں، پوری دنیا کے امبیسڈروں کو جو ہے وہ آپ خطوط لکھیں، اور جتنی ہماری امبیسیاں ہیں اسلام آباد میں، اس حوالے سے یہاں پہ کانفرنس ہونی چاہیے کشمیر کے حوالے سے. اور وہ کانفرنس میں سب کو بتایا جائے کہ کشمیر میں کس طرح 184 دن سے 6 مہینے سے زیادہ جو ہے نا لوگ کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح تو جانوروں کی زندگی بھی نہیں ہوتی. جانوروں کو بھی اتنا بند کر دیا جائے اور بھوکا رکھا جائے تو وہ بھی دیوار توڑ کے اور پنجرہ توڑ کے باہر نکل آتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ماضی میں مؤثر آواز نہیں اٹھائی گئی، میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اور ہمارے وزیر اعظم یہ جو میں نے 3-4 تجویزیں دی ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آواز اٹھے گی. وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ کرفیو کو ہٹایا جائے. ٹھیک ہے، کرفیو کو ہٹایا جائے. تو یہ یوم جو یکجہتی کشمیر ہے 5 فروری، یہ تو ہم ہر سال مناتے ہیں. تو یہ میری تجاویز تھیں جو میں قانونی ٹی وی چینلز کے حوالے سے میں نے اپنے اعلیٰ حکام تک پہنچائی ہیں اور ان کو مشورہ دیا ہے. امید ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے کچھ نہ کچھ آواز جو ہے ہماری وہ پوری دنیا میں سنی جائے گی. ٹھیک ہے، اور کشمیریوں کو ہمارا سلام ہے، اور ان کے لیے وہی پیغام ہے. انڈیا کو پیغام ہم جو دے رہے ہیں آج پھر وہ دینا چاہتے ہیں کہ ہٹ دھرم ہے تو مان یا نہ مان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. چھوڑ دے ظلم اور بن جا تو انسان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اور عمران ہو، نواز ہو یا ہو منصف عوان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اور کشمیریوں کو سلام. خدا حافظ.